قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الشورى کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی تم پر آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں یا برے حالات آتے ہیں، راحت والے حالات آتے ہیں یا تکلیف اور مشقت والے حالات آتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہر شخص پر انفرادی طور پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور پوری طور پر اجتماعی طور پر جو اللہ کے عذاب آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، اللہ کی رحمت وہ بغیر کسی سبب کے نازل ہوتی ہے بندوں پر۔ بندوں پر جو اچھے حالات آتے ہیں، رحمتوں والے حالات آتے ہیں، یہ بغیر کسی سبب کے، ہم اس کے مستحق نہیں، ہم اس کے مستحق نہیں، لیکن اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے، راحتیں عطا کرتا ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی استحقاق کا۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں بندوں پر، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ بغیر سبب کے نہیں آتی، اس کا سبب بندہ اپنے ہاتھ سے اختیار کرتا ہے۔ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات توڑتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے سارے گناہوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا تو تم پھر زندہ نہ رہتے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا، اللہ کی پکڑ آتی سارے گناہوں کی وجہ سے، تو روئے زمین پر آج ایک انسان بھی چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ یعفو عن کثیر، وہ بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے اس کی ذات پر ہو، اس کے اہل خانہ پر ہو یا تمام مسلمانوں پر ہو، تو لازم یہ ہے کہ بندے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تب جا کر وہ مصیبت دور ہوگی۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اسی سے متعلق میں ایک حدیث تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ ذکر کیے کہ جب یہ گناہ عمومی طور پر معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر
کیسے عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں؟ عمومی عذاب اللہ کی طرف سے تب نازل ہوتے ہیں جبکہ وہ گناہ عمومی طور پر معاشرے میں پھیل جائیں۔ بہت سارے گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں ذکر فرمائے، ان پر غور کرنا چاہیے کہ یہ گناہ آج کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو پھر ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا گناہ یہ ذکر کیا، اذا اتخذ الفیء دولا، فے اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے حاصل کیا جائے، وہ مال تمام مسلمانوں کا مشترکہ مال ہوتا ہے۔ ایک غنیمت کا مال ہے جو جہاد میں حاصل ہوتا ہے، وہ مجاہدین پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک وہ مال جو بغیر لڑائی کے کفار سے حاصل کیا جائے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور وہ بیت المال میں رکھا جاتا ہے، وہ سرکاری خزانے میں رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بیت المال کا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کر فرمایا، اور بیت المال میں جو مال جمع کیا جاتا تھا وہ ہر مسلمان پر برابر تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت المال کا مال یعنی سرکاری خزانے کا مال اس کو حکمران یا ارباب اختیار اپنی دولت سمجھیں، اپنی ملکیت سمجھیں کہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، یہ ہے گناہ، خطرناک گناہ، اور اس گناہ پر جو عذاب مرتب ہوں گے وہ انتہائی خطرناک قسم کے گناہ ہیں۔ سرکاری خزانے میں جو مال پڑا ہوتا ہے اس ملک کے ہر فرد کا، ہر بچے کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا، ہر مرد کا، ہر عورت کا اس میں حق ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنا دیے گئے تو چونکہ وہ تاجر تھے، پہلے سے تجارت کرتے تھے، انہوں نے اپنے تجارت کا سامان لیا، بازار کی طرف جانے لگے تو چند صحابہ ملے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ امیر المومنین بن گئے، خلیفہ بن گئے، آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مسلمانوں کی، آپ تجارت کریں گے تو مسلمانوں کے کام کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میرا پیشہ تجارت ہے، اسی سے میرا گزران چلتا ہے۔ تو صحابہ بیٹھ گئے اور انہوں نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ ایک عام آدمی کو سرکاری خزانے سے جتنا وظیفہ ملتا ہے اتنا وظیفہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گا، نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا۔ یہ ہے اصل اسلامی حکومت، خلافت۔ تو پہلا گناہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ سرکاری خزانے کو حکمران اپنی دولت سمجھیں، جہاں چاہیں خرچ کریں اور جس کو چاہیں خریدیں، کسی کو لاکھوں روپے میں خریدیں، کسی کو کروڑوں روپے میں خریدیں۔ یہ زبردست، یہ خطرناک گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ والامانۃ مغنما، اگر ایک آدمی نے کسی کے پاس امانت رکھی تو اس پر لازم ہے کہ امانت کی حفاظت کرے اور اس کو مالک تک واپس پہنچائے، لیکن اگر وہ امانت میں ایسا تصرف کرے جیسا کہ یہ غنیمت کا مال ہے، کافروں سے لیا گیا، امانت میں تصرف کرے، یہ دوسرا گناہ ہے، یہ خائن بن گیا، یہ امانت میں خیانت کرنے والا بنا۔ اور یہ جتنے بھی سرکاری
منصب پر ہوتے ہیں، عہدوں پر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ عہدہ امانت ہے، اور ان کے ماتحت جتنا بھی مال ہے وہ سب ان کے پاس امانت ہے، اس کو حقدار تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ گناہ ہے کہ امانت کو اپنی ملکیت سمجھیں، اس کو خیانت کہتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ والزکوٰۃ مغرما، جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھیں، یہ سمجھیں کہ یہ ٹیکس ہے، اور اس کو چھپانے کی کوشش کریں اور پوری زکوٰۃ ادا نہ کریں اور اس زکوٰۃ کو مستحق تک نہ پہنچائیں، اپنے پورے مال میں سے پوری زکوٰۃ نکالنا یہ بھی فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ تو جو زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں، بوجھ سمجھیں، یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اگر مال والے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں اور مستحق تک پہنچائیں تو پورے ملک کے اندر ایک غریب نہیں رہے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ مال والے بینکوں میں اپنا مال رکھتے ہیں، حکومت ان کے مالوں سے زکوٰۃ کاٹ دیتی ہے جبراً، ان کی مرضی کے بغیر، اور پھر حکمران کی مرضی ہے زکوٰۃ کو جہاں خرچ کرتے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھا گناہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، دنیا کمانے کے لیے۔ دین کا علم، اس سے مقصد دنیا کمانا، دولت جمع کرنا نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی دولت جمع کرنے کے لیے حاصل کرے، یہ بھی گناہ۔ اور پانچواں گناہ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، یہ دو چیزیں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ ایک شخص اپنی ماں کے مقابلے پر بیوی کو ترجیح دیتا ہے، ماں کا نافرمان اور بیوی کا فرمان بردار، ماں کا نافرمان بیوی کا فرمان بردار، بیوی کے حق کو ماں کے حق پر مقدم سمجھتا ہے۔ آج یہ گناہ عمومی طور پر معاشرے میں چلتا ہے، بہت سے نوجوان ایسے ہی ہیں، ماں کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ بھی نہیں رکھیں گے اور بیوی کے لیے تحفے خفیہ لے کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس کو مختلف قسم کے کھانے لا کر دیتے ہیں، ماں کا پوچھتے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بیوی کے حقوق ہیں، قرآن نے بیان فرمائے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کا حق شوہر پر اتنا ہے جتنا شوہر کا حق بیوی پر ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ تو بیوی کے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گناہ یہ ہے کہ بیوی کو مقدم رکھے ماں پر، ماں کو دوسرے درجہ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جن گناہوں کا ذکر کیا تھا، اس وقت لوگ تعجب کرتے تھے یہ گناہ کون کرے گا، لیکن جو وقت گزرتا رہا وہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ثابت ہوتی رہی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور چھٹا گناہ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو مقدم رکھے گا، باپ کو پیچھے کر دے گا، دوست کے ساتھ تعلقات نبھائے گا اور باپ کی نافرمانی کرے گا، گویا کہ اس کے نزدیک دوست مقدم ہے، وہ پہلے ہیں اور باپ بعد میں۔ آج یہ گناہ بھی چل رہا ہے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں، جبکہ باپ کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ تو جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، باپ کو راضی کرو گے تو اس دروازے سے جنت میں جاؤ گے۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا راستہ ہے، اس کی خدمت کرو گے جنت میں جا سکو گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنا حق بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، حکم دیا کہ عبادت صرف اسی کی کرو گے، پہلا حق اللہ کا۔ اور اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تو ماں باپ کا حق تو اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے رکھا، لیکن آج کے دور میں کیا کرتے ہیں؟ ماں کا حق بعد میں، بیوی کا حق پہلے کرتے ہیں، دوست کو مقدم رکھتے ہیں، باپ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ باپ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، دوست ناراض نہ ہو، باپ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، میری پارٹی کے لوگ راضی ہو جائیں مجھ سے۔ آج یہی صورتحال ہے، اپنی پارٹیوں کے لیے ماں باپ کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ اور ساتواں گناہ یہ ذکر کیا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہونے لگ جائیں گی، شور شرابہ ہوگا۔ مسجد میں دنیاوی بات کرنا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، یأتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تجالسوہم، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو، فلیس للہ فیہم حاجۃ، اللہ کا ان سے کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد میں دنیاوی بات کرنے والے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد میں دین کی بات کی جائے، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کی جائے، دین کی بات سنی جائے، سنائی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتواں گناہ یہ بتایا کہ مسجدوں میں دنیاوی باتیں اور شور شرابہ ہونے لگے گا۔ اور آٹھواں گناہ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار اس کو بنایا جائے گا جو فاسق ہو، قوم کا سردار اس کو بنایا جائے گا جو فاسق ہو۔ فاسق یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، فاسق کا معنی اللہ کا نافرمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے شریعت کی اصطلاح میں اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا کوئی حکم توڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے، شریعت میں اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو قوم کیا کرے گی؟ اپنا ایسا سربراہ چنے گی کہ جو فاسق ہو۔ اور نوواں گناہ بتایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم پارٹی والے اپنے لیڈر ایسے شخص کو بنائیں گے جو دین کے اعتبار سے گھٹیا شخص ہوگا۔ ارذلہم یعنی اللہ کے نزدیک جو گھٹیا شخص ہوگا، اللہ کے نزدیک دین والا معزز ہے اور اللہ کے نزدیک بے دین شخص گھٹیا ہے، ذلیل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اور اتنے میں ایک غریب شخص گزرا لیکن دیندار تھا، دین والا تھا، اس کا نام تھا جعیل رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟
انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے، اگر یہ بات کرے تو اس کی بات کوئی نہ سنے، اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش کوئی بھی قبول نہ کرے، اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، غریب آدمی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سردار گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ سردار ہے، اگر یہ بات کرے سب لوگ اس کی بات سنیں، اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول ہو، اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے، رشتے کا پیغام بھیجے، لوگ اس کو رشتہ دے دیں۔ اب سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فجعیل خیر من ملء الارض من مثل هذا، یہ جس کو تم سمجھتے ہو نا بڑا سردار ہے، یہ دین سے خالی ہے۔ اگر اس جیسے سرداروں سے پوری دنیا بھر جائے تو یہ جعیل غریب آدمی جو دیندار ہے یہ ان سب سے بہتر ہے۔ کوئی بندہ اس کو بہتر سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ بہتر ہے۔ تو اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، کان زعیم القوم ارذلہم، قوم اپنا لیڈر اس کو بنائے گی جو گھٹیا انسان ہو، یعنی دین کے اعتبار سے، دین سے خالی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اس کے رسول کا نافرمان ہو، وہ گھٹیا انسان ہے، اس کو پارٹی کا لیڈر بنا دے۔ اور 10واں گناہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کسی شخص کی لوگ عزت اس لیے کرتے ہیں، اس کو عزت اس لیے دیتے ہیں کہ ڈرتے ہیں اگر ہم اس کو عزت نہ دیں تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اگر ہم اس کی عزت نہ کریں یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے عزت نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، نہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ واہ واہ کرتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، نہ کریں تو پھر وہ نقصان پہنچائے گا۔ اور 11واں گناہ یہ ذکر کیا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں گانے والی عام ہے، اور گانے والوں پر، گانے والیوں پر لوگ نوٹ پھینکتے ہیں، اور اگر ایسی مجلس قائم ہو تو 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، بلکہ 2 گھنٹے تو اس کے انتظار میں بیٹھیں گے، اور جب وہ آ جائے اور گانا شروع ہو جائے اور رقص شروع ہو جائے تو 2 گھنٹے مزید لگائیں گے، لیکن نماز کے انتظار میں 2 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج وہی صورتحال ہے، ادھر گانے والی پر نوٹ پھینکیں گے اور جہاں ضرورت ہے وہاں 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ ظہرت القینات، گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، والمعازف، اور ڈول باجے عام ہو جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ ناچ گانے عام ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج شادی سنت ہے، نکاح سنت ہے، لیکن اس سنت کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ آج مسلمان کی شادی بغیر گانے کے نہیں ہوتی، مسلمان کی شادی آج بغیر ناچ کے نہیں ہوتی، بغیر ڈول کے نہیں ہوتی۔ بھائی اس کو سنت آپ مانتے ہیں تو پھر ڈول کیوں بجاتے ہیں ساتھ، پھر ناچ گانے کیوں ہوتے ہیں؟
یا تو صاف کہہ دو کہ یہ سنت نہیں ہے، اور جو نکاح اور شادی کو سنت نہ سمجھے اس کے کفر کا خطرہ ہے۔ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہیں، ان میں سے ایک کو ذکر کیا حدیث میں، وہ نکاح ہے۔ جب سنت ہے تو اس کو سنت سمجھو اور سنت کے مطابق اس کو انجام دو۔ یہ تو اس طرح ہو جیسے ایک آدمی عمرہ کر کے واپس آئے اور پھر عمرہ سنت ہے اور پھر کیا کرے، ناچ اور گانے کی مجلس قائم کر دے، عمرہ کیا، سنت ادا کیا۔ سنت کے ساتھ بھی ڈول ہوتے ہیں، سنت کے ساتھ بھی گانے ہوتے ہیں، حیرانگی کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11واں گناہ یہ بتایا جو عذاب کا سبب بنتے ہیں، اور جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں، ان میں 11واں گناہ یہ ہے، گانے والے عام ہو جائیں گے، ڈول باجے عام ہو جائیں گے۔ اور 12واں گناہ ذکر کیا، شربت الخمور، شراب کی مجلسیں عام ہو جائیں گی۔ اور یہ ہو رہا ہے، جہاں سے دین پھیلا، مکہ اور مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے جس کو سعودی عربیہ کہتے ہیں، تو سعودی عربیہ کے حکمران جو اس وقت ہیں یہ دین کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے گانے اور ناچ گانے رقص کو عام کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ان کا جو یوم وطنی تھا، قومی دن، اس دن پر انہوں نے، اگرچہ مکہ اور مدینہ میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بدنامی ہوتی ہے ان کی، مکہ مدینہ میں کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے ریاض میں اور دوسرے علاقوں میں کیا بنایا، کعبۃ اللہ کا شبیہ بنایا، بیت اللہ کا شبیہ بنایا، اس کا مجسمہ بنا دیا، اور اس کے ارد گرد ننگی لڑکیوں کو بلایا اور رقص کرایا، گانوں کی مجلس منعقد کی، رقص کی مجلس منعقد کی۔ وہ فارسی کا لفظ ہے نا، چو کفرز کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبۃ اللہ سے کفر اٹھ جائے تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی۔ یہ تو ان کی مجبوری ہے کہ مکہ اور مدینہ میں ایسی بے حیائی نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ابھی ایک کر بھی دی کہ پینٹ شرٹ میں عورتوں کو وہاں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر پہنچا دیا۔ پہلے عورتیں ہوتی تھیں، عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے برقعے میں، اب وہ پتلون اور کوٹ، اس میں لڑکیوں کو وہاں مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں پہنچا دیا، سر پہ کچھ بھی نہیں ہے، چہرہ ننگا، بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر بھی بے حیائی کی مجلسیں عام ہوتی ہیں۔ اور 13واں گناہ یہ ذکر کیا، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، لوگ گزشتہ زمانے کے علماء اور بزرگان دین ان کو برا بلا کہیں گے، گزشتہ دور کے لوگوں کو، علماء کو برا بلا کہیں گے۔ آج وہ صورتحال بھی آ گئی، اور یہ سوشل میڈیا جو عام ہو گیا، صحابہ کرام پر تنقید کرنا عام ہو گیا، لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرنے لگے، تابعین پر تنقید کرنے لگے، تبع تابعین پر تنقید کرنے لگے، بعد کے علماء اور بزرگان دین پر تنقید کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ 13 گناہ ذکر کیے، اور اس کے بعد فرمایا، حدیث کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُتِلَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ جب یہ گناہ عام ہو جائیں امت میں تو پھر انتظار کرو
سرخ آندھی کا، طوفانی آندھی کا انتظار کرو۔ آ رہی ہے آندھی مختلف علاقوں میں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے جو پچھلی امتوں پر آیا۔ پچھلی امتوں پر جو عذاب آیا، پوری کی پوری امت دنیا سے چلی گئی، ختم ہو گئی، سب مارے گئے۔ اس طرح کا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا کہ پوری امت پر عذاب آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، لیکن مختلف قوموں پر، مختلف علاقوں میں یہ عذاب آ سکتے ہیں۔ سرخ آندھی کا انتظار کرو، اور پھر کیا فرمایا؟ وَزَلْزَلَةً، انتظار کرو زلزلے کا۔ کتنے زلزلے آئے اور لوگوں نے اس میں تباہی دیکھی، پھر بھی اسی بے حیائی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَخَسْفًا، اور انتظار کرو زمین میں دھنسنے کا، زمین میں لوگ دھنسا دیے جائیں گے۔ وَمَسْخًا، اور صورتیں بگڑ جائیں گی، شکلیں مسخ ہو جائیں گی، چہروں سے نور ختم ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں جیسے نہ ہوئی تو قیامت کے دن ہوگی۔ وَقَذْفًا، اور پتھر برسیں گے اوپر سے۔ آپ نے سنا بہت ایسے علاقے ہیں جہاں پتھروں کی طرح بڑے بڑے اولے برسے ہیں اور لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے اور قتل بھی ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ پتھر۔ یہ ضروری نہیں کہ یہی پتھر اوپر برسے، بڑے بڑے اولے یہ بھی پتھروں کا کام دیتے ہیں۔ فرمایا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، ایسے پے در پہ عذاب نازل ہوں گے، نشانیاں نازل ہوں گی جیسے ایک تسبیح ہو اور اس کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پہ یوں گرتے ہیں، اس طرح عذاب آئیں گے۔ تو ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات جو ہم پر ہیں وہ بغیر کسی سبب کے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے ہیں۔ اگر یہ ہم کہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو اس لیے اللہ ہم پر احسانات کرتا ہے، ہماری نمازیں اس درجے کی ہیں جس میں اللہ کے بندگی کا حق ادا ہو۔ کیا ہم اس طرح خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آتی، یہ تو بغیر اعمال کے آتی ہے، لیکن اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ بندے کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے عرش پر یہ بات لکھ دی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھتی ہے۔ اور غصہ جو اللہ کو آتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن سارے گناہوں پر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، اگر کر لیتا تو دنیا ختم ہو جاتی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اسی لیے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ کو رونے کی، بندے کے رونے کی شکل پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر اللہ کے سامنے رونا تمہیں نہ آئے، رونے کی شکل بنا دو۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اپنے گناہوں پر اور استغفار پڑھیں۔ سبحانک اللہ۔